السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں سب سے جو اہم عبادت ہے یا ہماری عبادات میں جو سب سے زیادہ پاورفل ہے وہ دعا ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے اور ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو خود سنتے ہیں اور پھر قبول کرتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں ایسے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے، ایسے وقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت ہماری دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو 11 ایسے وقت بتاؤں گی کہ جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ہر حال میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ کیوں گارنٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ 11 ایسے وقت ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں دعا لازمی قبول ہوگی؟ کیونکہ یہ وقت بتانے والی نہ میں ہوں نہ آپ ہے، یہ بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی پیاری حدیث مبارکہ میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ یہ وہ وقت ہیں جس میں دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی اگر ایک مومن یا ایک مسلمان سچے دل سے ان اوقات میں دعا کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ دعا کی جو قبولیت ہے وہ کیسے ہے، کب ہے، کس صورت میں ہے، اور پھر دعا کس کی قبول نہیں ہوتی، اس پر میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں، وہ مکمل سن لیجئے گا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم صرف بات کریں گے ان اوقات پر کہ کس ایسے وقت میں ہم دعا کریں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آئیے جانتے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر حدیث مبارکہ دیکھی جائے تو صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے، تہجد کے وقت یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں۔ یعنی یہ وہ قبولیت کا پہلا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آواز دے رہے ہیں کہ کون مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ تو یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہو سکتی، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو یہ وہ وقت ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر دعا پڑھے پھر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی رات کو اچانک اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اکثر جو ہے رات کو اچانک سے آنکھ کھلتی ہے اور ہم فوری اگر جو حدیث مبارکہ میں بتائی گئی دعا ہے اسکرین پہ آپ کو سامنے مل جائے گی، جسے عام زبان میں ہمارے ہاں تیسرا اور چوتھا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی دعا اپنے بستر پر لیٹے لیٹے آپ مانگ رہے ہیں تو اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، ہر ایک مذہب میں، ہر ایک دین میں عبادت ان کی عبادت گاہوں میں کی جاتی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص رحم اور کرم ہے کہ ہم نیند کی حالت میں دیکھیں بستر پر پڑے ہیں اور وہیں اگر دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا پھر بھی قبول کر رہے ہیں، تو پھر ہم دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس وقت میں اپنی وہ دعا مانگیے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لازمی اللہ میری یہ دعا قبول کریں، یہ میری ضرورت ہے، اس وقت میں دعا کریں، ضرور قبول ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی کی جو روایت ہے اس میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اس کے بعد اب آپ نے جو دعائیں کرنی ہیں وہ کر لیجئے۔ اس کے بعد اقامت تک، یعنی اقامت اسے کہتے ہیں جو جماعت کھڑی کروانے سے پہلے کلمات دہرائے جاتے ہیں، اذان سے لے کر اقامت کے درمیان تقریباً 10-15 منٹ کا یا 20 منٹ کا اتنا وقت ہمیں ضرور دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اس وقت ضرور دعا کیجیے۔ چوتھے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کی سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس کثرت سے دعا کرو۔ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں۔ ہاں، نماز میں عربی میں دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں جو آپ سجدے کی حالت میں کہیں تاکہ آپ کی وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اپنی وہ تمام دعائیں جو آپ کو قبول کروانی ہیں، اپنی تمام دعائیں ان اوقات میں ضرور پڑھیے۔
اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اگر بات کی جائے تو فرض نماز کے بعد، یعنی جب آپ نے فرض نماز ادا کر لی اس کے بعد آپ دعا کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قبول دعا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد ہوتی ہے، یعنی فرض آپ نے ادا کی اس کے بعد اگر آپ دعا کریں تو پھر آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ اگر بات کی جائے تو جمعہ کے دن کا ایک خاص وقت، ایک خاص گھڑی، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر مسلمان اس میں دعا کرے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب جمعہ کے دن ہم نہیں جانتے وہ خاص گھڑی کس وقت ہے، بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ وہ گھڑی جمعہ ادا کرنے کے بعد سے لے کر عصر کے درمیان، بعض نے کہا کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے، تو وہ کوئی بھی وقت ہے، جمعہ کے دن ضرور دعا کیجئے، جمعہ کے ٹائم میں کیجئے، جمعہ سے لے کے اور غروب آفتاب تک، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت وہ گھڑی آ سکتی ہے، اس میں کثرت سے دعائیں کیجئے، اس میں ایک گھڑی ایسی ضرور ہے جس میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک خاص بات کہ آپ کو میں درمیان میں ہی بتا رہی ہوں کہ یہ تمام اوقات ایسے ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو ان تمام اوقات میں سوچ سمجھ کر زبان سے کلمات نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بد دعا یا کوئی ایسی بات منہ سے نکال دیں جو بعد میں قبول ہو جائے تو آپ کو پچھتانا پڑے۔ اچھے کلمات کہیں، اچھی اچھی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے فائدہ مند دعائیں مانگیے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ بارش کے وقت کی دعا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ اگر بارش ہو رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں دعائیں کرتے رہیے، یہ دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ 8ویں نمبر پہ سفر کے دوران کی دعا، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے بچے کے لیے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں 3 لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، لیکن مین جو میں نے آپ کو بتایا سفر کی ہماری بات ہو رہی تھی، اگر سفر کی حالت میں ہے تو سفر میں مانگی گئی تمام دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ سفر میں میوزک لگا کر، موبائل استعمال کر کے، انٹرٹین کر کے جو ہے وقت مت گزاریے۔ سفر آپ کا وہ خوبصورت لمحہ ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ خاموشی سے دل ہی دل میں کثرت سے دعائیں کرتے رہیں اپنے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 9ویں نمبر پر اگر بات کی جائے تو وہ ہے مظلوم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جس انسان پر ظلم و زیادتی کی گئی، اگر اس کو لگتا ہے کہ میں اتنا طاقتور نہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ 10ویں نمبر پر اگر ہم بات کریں تو روزہ دار کی دعا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی سارا دن روزہ تھا، افطار کا وقت ہوا تو اب وہ جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر زمزم پینے کے وقت کی جو نیت ہے، یہ جو دعا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ زمزم کا پانی اگر آپ پی رہے ہیں، آپ کو جس نیت سے پیئیں گے، جس دعا، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ شفا کی دعا کر کے شفا کی نیت سے پیے تو اس کو شفا ملے گی، بھوکا ہے تو بھوک مٹانے کے لیے یا جس بھی نیت کے لیے پیا جائے، جس دعا کے ذریعے پیا جائے وہ دعا قبول ہوگی، وہ نیت آپ کی قبول ہوگی۔ تو وہ 11 اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ان میں آپ جو بھی دعا کریں وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اپنی ان اوقات کو خوبصورت بنائیں، ان اوقات میں اپنے تمام دعائیں اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی اور گارنٹی کے ساتھ ہے۔ ہاں، چند ایسے لوگ جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں جس میں خاص طور پر حرام کمائی یا حرام کھانے والے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا خیال رکھیے۔ باقی اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور اس کی کمائی حلال کی ہے، حرام نہیں ہے، تو ان اوقات میں وہ جو کوئی بھی دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان خاص اوقات میں جو میں نے آپ کو بتائی ان میں میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی تمام جائز خواہشات، تمام جائز دعائیں ضرور قبول فرمائیں اور ہمیں بہترین عطا فرمائیں، بہترین سے بہترین نعم البدل عطا فرمائیں جو ہماری زندگی میں پریشانیاں یا کمیاں ہیں۔ اس کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی دعائیں قبول کروا سکیں۔